ضلعی زکوٰۃ کمیٹی مردان کے چیئرمین شاہد خان نے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ موبائل خریدنے کی بجائے کمپیوٹر خریدیں اور جدید علوم کے حصول کو اپنا شعار بنائیں۔ وہ ایک مقامی ہوٹل میں کمپیوٹر کورس کی تربیت مکمل کرنے والے طلباء میں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب کی صدارت زکوٰۃ کمیٹی کے ممبر طاہر امین نے کی۔ اس موقع پر شاہد خان کا کہنا تھا کہ تعلیم ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر توجہ فنی تعلیم کی حصول پر مرکوز کریں۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں غربا کو 10-10 ہزار روپے جہیز فنڈز کی مد میں تقسیم کیے گئے ہیں، جبکہ خواتین کو ہنر کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے دستکاری سینٹرز کھولے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کے طلباء کی بھی زکوٰۃ فنڈ سے بھرپور مدد کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر تربیت مکمل کرنے والے طلباء میں انعامات اور اسناد تقسیم کیے گئے۔ مردان میں مصالحتی جرگہ کی کوششوں سے 2 گروپوں نے قرآن پر حلف اٹھا کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ تورو کے علاقہ قیوم سے تعلق رکھنے والے اعجاز خان اور سواریان کے اظہار علی کے درمیان ایک عرصے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، جس میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کا ایک فرد قتل کر دیا تھا۔ تاہم سابق صوبائی وزیر عبدالصمد خان اور مجاہد خان کی کوششوں سے مصالحتی جرگہ نے دونوں کی دشمنی ختم کروا دی۔ مصالحتی تقریب تورو میں عبدالصمد خان تورو کے ایک حجرے میں منعقد ہوئی، جس میں علاقے کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ دونوں فریقوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھا کر ایک دوسرے کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا اور آئندہ بھائیوں کی طرح رہنے کا عہد کیا۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں پنجاب بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، اودھ شریف میں 8 بہن بھائی دماغی اور جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ پیدائش کے فوری بعد بچے معذور ہو جاتے ہیں۔ محنت کش کی 2 بیٹیاں علاج نہ ہونے کے باعث جاں بحق ہو گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ضیاء الحق شہزاد کی رپورٹ میں۔ اودھ شریف کے نواحی علاقہ ترنڈا محمد پناہ کی بستی لالو بلوچ کے رہائشی 8 بہن بھائی پراسرار طور پر دماغی اور جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ یہ بچے پیدائش کے فوراً بعد معذور ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کے علاج نہ ہونے کے باعث 2 بچیاں بھی جاں بحق ہو گئیں۔ غربت کے باعث بچوں کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکی۔ محنت کش غلام فرید بلوچ نے بتایا کہ اس کے بچے پیدائش کے وقت نارمل ہوتے ہیں، تاہم اس کے فوراً بعد جسمانی اور ذہنی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بچن معذور پہلے ٹھیک ہونے بعد جسمانی ذہنی معذور تھی میں رحیم یار دکھائم انہیں آگے لاہور علاج تھی ویسی تے اندر بار میاں شہباز شریف میرا علاج بچے نہ کرایا ونجے نہ علاج کراوے تے میں اندر کیمپ دے باہروں کیمپ لا تے میں بچے دے تیل ساڑ دے بھال آڑے ساں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بیٹا افضل، بیٹیاں فرزانہ اور سلمہ بھی ذہنی اور جسمانی معذور ہیں، چل نہیں سکتے، جبکہ اس کا بیٹا نادر، عابد اور بیٹیاں رضیہ بی بی، سمیرہ بی بی، حمیرہ بی بی، زہرہ بی بی دماغی طور پر معذور ہیں۔ 2 بچیاں انسا بی بی اور صدف بی بی علاج نہ ہونے کے باعث جاں بحق ہو گئی ہیں۔ غلام فرید ایک ذمہ دار کے پاس ٹریکٹر ڈرائیور ہے، اس کی تنخواہ 2500 روپے ماہانہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ وہ 2 بچوں کو 2 وقت کی روٹی تک نہیں کھلا سکتا، بچوں کا علاج کہاں سے کرائے گا؟ گھر میں فاقے ہیں، بچوں کو بمشکل 1 وقت کی روٹی ملتی ہے، کبھی 2 دن فاقوں پر گزرتے ہیں۔ غربت کا یہ عالم ہے، اب تو وہ زندگی سے بھی تنگ آ چکا ہے۔ رحیم یار خان میں ڈاکٹروں کو چیک کرایا، انہوں نے کہا کہ اس کا علاج ممکن ہے، تاہم لاہور یا کراچی میں ہو سکتا ہے، وسائل نہ ہونے کے باعث علاج نہیں کرا سکتا۔ محنت کش غلام فرید نے خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے بچوں کا علاج سرکاری خرچ پر کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محنت کش کا کہنا ہے کہ بصورت دیگر وہ وزیر اللہ حافظ کے سامنے تیل چھڑک کر بچوں سمیت آگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لے گا۔ حکومت اگر اپنی سرپرستی میں ان بچوں کا علاج کرائے تو یہ عمر بھر کی معذوری سے نجات پا کر نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیمرہ مین شام ساحل کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اودھ شریف۔ اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے سرگودھا میں بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر چکی ہے، جہاں گھریلو صارفین کو گیس کی قلت کے باعث شدید دشواری کا سامنا ہے۔ وہاں اکثر CNG اسٹیشنز گیس پریشر کی کمی کے باعث 20 گھنٹے بند رہتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ سرگودھا میں بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو صارفین کے لیے جینا دوبھر ہو گیا۔ سرگودھا میں اکثر CNG اسٹیشن گیس پریشر کی کمی کے باعث 20 گھنٹے بند رہتے ہیں۔ جن CNG اسٹیشن پر گیس میسر ہے وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاروں کی وجہ سے مسافر پریشان ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک معاشی طور پر بحران کا شکار ہے۔ بجلی اور گیس کی نایابی کی وجہ سے عوام میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو تاجروں سمیت تمام شہری حکومت کا ناطقہ بند کر دیں گے، کیونکہ بھاری بلوں کی ادائیگی کے باوجود گیس اور بجلی کی بندش ناقابل برداشت ہے۔ جب سے موجودہ حکمران آئے ہیں قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اب جائزہ لیں گے صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں کا۔ رحیم یار خان میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بے نظیر بھٹو کی تصویر کے سامنے اپنے خون سے دیے کو روشن کر کے چراغاں کیا۔
रहीम यार खान में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को खराज तहसीन पेश करने के लिए कारकुनों ने अपने खून से दिए को रोशन करके चरागा किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में खून अपने जिस्म से निकाल कर चिरागों में डालते हुए मोहतरमा से अपनी मोहब्बत और यकजहती का मुजाहरा पेश किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में खून अपने जिस्म से निकाल कर चिरागों में डालते हुए मोहतरमा से अपनी मोहब्बत और यकजहती का मुजाहरा पेश किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने जबरदस्त नारेबाजी की और इस अमर का आदा किया कि वो हमेशा मोहतरमा की याद में अपने खून से दिए जलाकर चरागाह किया करेंगे। शेखुपुरा में पसंद की शादी करने वाले शख्स ने बीवी को मैके से पैसे न लाने पर सरेआम छुरियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। इलाके के लोगों ने जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में पसंद की शादी करने वाले शख्स ने बीवी को मैके से पैसे न लाने पर सरेआम छुरियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। लोगों ने जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया। कोट रंजीत के रहायशी मोहम्मद अरशद ने यास्मीन से कोर्ट मैरिज कर ली और किराए पर मकान लेकर रहाइश पजीर हो गया। बाज़ अरशद अपनी बीवी को वालिदैन से जहेज लाने का मुतालबा करने लगा, ताहम जहेज का सामान न लाने पर आए रोज उसे तशद्दुद का निशाना बनाता। आज मालिक मकान ने किराए का मुतालबा किया तो इसने अपनी बीवी को मैके से पैसे लाने को कहा, जिस पर इनकार करने से अरशद ने अपनी बीवी यास्मीन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिस पर वो भाग कर गली में निकली तो मुलजिम अरशद ने गली में इसके पीछे भागते हुए उसे छुरियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर लोगों ने जख्मी हालत में यास्मीन को DHQ अस्पताल पहुंचा दिया। इतला मिलने पर सदर पुलिस ने मुलजिम अरशद को गिरफ्तार करके उसे हवालात में बंद कर दिया है। बाहर निकलिया ते अगो इन्हां सड़क ते जा रहे ने, उदों मार के ना ते ताले बाहरों तो नस गया सी। परसों साढ़े घर मालिक मकान आया किराया लैन, तो मैं उन्हें क्या किराया दे दे, मेरे को कोई नहीं है पैसे, तो कहंदा तू दे किराया जिथों मर्जी कमा के, मैं नहीं दे सकता। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने UNFPA के ताउन से सरगोधा में कम उम्री में शादी के नुकसानात के उन्वान से एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया। सरगोधा के नवाई इलाके 92 शुमाली में तहसीलदार ने साथियों की मदद से गरीब मेहनत कश के खोखे को आग लगा दी, जिसके बाद 70,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि 92 शुमाली के रिहायशी 70 साल मोहम्मद शेर ने गाँव के बाहर सरगोधा झंग रोड पर लकड़ी का खोखा रखकर अपने कुंबे की कफालत के लिए रोजगार का जरिया बना रखा था। मोहम्मद शेर के मुताबिक तहसीलदार खोखा हटाने के लिए धमकियां देता था। गुज़श्ता रोज मुबैना तौर पर तहसीलदार ने साथियों की मदद से उसके लकड़ी के खोखे को आग लगा दी, जिसके बाद 70,000 रुपए से ज्यादा मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरा शख्स की तरफ से दरखास्त देने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं गरीब आदमी रोजी भाई बेटा जी इफ्तिखार तहसीलदार आया वहाँ खोखा चुक ला, मैं आके मैं तो गरीब आदमी मैं तो क्यों मत गल तो मना करता, मैं ये रोजी बनाई बैठा। उस तो बाद आया जी मेरे हत्थी छत्ती पाँदा रहा, बुखार गाह करता रहा। फिर उस तो बाद जी मेरे कुरान बिच सारे कोई मतलब वो बिच आके तो रात 2 बजे 1 बजे उसने अग ला छड़ी है। 2 बजे फिर एक बंदा आया, उसने समझ गया भी तो खोखे में अग लगी है और पानी शानी पेट्रोल सड़ के अग लाई है, वो पानी शानी सड़ते रहे, बस सड़ गया सारा खोखा जी। पीछे मेरा 60-70,000 का सौदा है जी। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे। डेरा गाजी खान में इस्लामी जमात तुलबा ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हक़ में रैली निकाली।